علی جناح کو انڈیا کے نام پر کیا اعتراض تھا اور انہوں نے اسے گمراہ کن کیوں قرار دیا؟ ہندوستان، انڈیا، بھارت، آپ نے یہ تینوں نام تقسیم برصغیر کے بعد پاکستان کے ساتھ وجود میں آنے والی ہمسایہ ریاست انڈیا کے لیے استعمال ہوتے ہوئے دیکھے ہوں گے۔ اگرچہ پاکستان کی ہمسایہ ریاست کا سرکاری نام انڈیا ہی ہے، مگر اب اسے تبدیل کر کے صرف بھارت کہلانے کا شور ایک بار پھر اٹھ رہا ہے۔ انڈیا میں یہ مطالبہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ انڈیا وہ نام ہے جس پر تقسیم برصغیر کے وقت خود بانی پاکستان محمد علی جناح نے بھی اعتراض کیا تھا اور اسے گمراہ کن قرار دیا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ انڈیا نام نے ابتدائی دنوں ہی سے ریاست کے اندر بھی کشمکش کو جنم دیا تھا۔ انگریزوں نے برصغیر میں اپنی سلطنت کے نام کے طور پر یونانی زبان سے اخذ شدہ لفظ انڈیا کا انتخاب کیا تھا، اور اس نام کی نوآبادیاتی بنیاد نے دستور ساز اسمبلی میں اس کے استعمال پر کچھ اعتراضات اٹھائے تھے۔ تاریخ دان پروفیسر جان کے نے اپنی کتاب انڈیا اے ہسٹری میں لکھا ہے کہ لفظ انڈیا پر کوئی کشمکش نہیں تھی، کیونکہ محمد علی جناح مسلمانوں کے ملک کے لیے اسلامی نام پاکستان منتخب کر چکے تھے۔ جانکی لکھتے ہیں کہ آزادی کے پہلے مرحلے میں بھارت بہتر نامعلوم ہوتا تھا، کیونکہ لفظ انڈیا نوآبادیاتی تہذیب سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ ان کے بقول اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا کہ سنسکرت ادب کے پورے مجموعے میں کہیں بھی انڈیا کا ذکر نہیں کیا گیا، نہ ہی یہ اصطلاح بدھ مت یا جین تحریروں میں پائی جاتی ہے، اور نہ ہی یہ جنوبی ایشیا میں رائج دوسری زبانوں میں سے کسی میں بھی موجود تھا۔ جان کے لکھتے ہیں کہ محمد علی جناح اس تاثر میں تھے کہ کوئی بھی ریاست انڈیا کے برطانوی لقب کو اپنانا نہیں چاہے گی، تاہم انہیں اس غلط فہمی کا اندازہ اس وقت ہوا جب آخری برطانوی وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے نہرو کے اس مطالبے کو تسلیم کر لیا تھا کہ ان کی ریاست انڈیا کہلائے گی۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ ماؤنٹ بیٹن کے مطابق جناح کو جب پتہ چلا کہ نہرو اور کانگریس پارٹی خود کو انڈیا کہلانے جا رہے ہیں تو وہ بہت غصے میں تھے۔ اس لفظ کے استعمال سے سامراجی نظام کی بالادستی کا اشارہ ملتا تھا، جسے پاکستان کبھی قبول نہ کرتا۔ محمد علی جناح کے تحفظات کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ انڈیا بنیادی طور پر دریائے سندھ کے آس پاس کے علاقے کو کہا جاتا تھا، جس کا زیادہ تر حصہ پاکستان کے اندر تھا۔ تاریخ دان عائشہ جلال کے مطابق تقسیم کے بعد ماؤنٹ بیٹن یونین آف انڈیا اور پاکستان دونوں کے لیے گورنر جنرل کی حیثیت سے کام جاری رکھنے کے لیے تیار تھے۔ وہ لکھتی ہیں کہ لیگی رہنما پاکستان کو ایک علیحدہ اور آزاد ریاست کے طور پر برقرار رکھنے کے اپنی صلاحیت کے بارے میں کافی گھبراہٹ کا شکار تھے۔ انہوں نے کانگریس کے ارادوں پر عدم اعتماد کا اظہار کیا اور مسلم لیگ انڈیا کے یونین کا لقب اختیار کرنے کے خلاف احتجاج کرتی رہی۔ دی انڈین ایکسپریس میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق جنوبی ایشیائی قانون کے پروفیسر مارٹن لاؤ نے اپنے مقالے اسلام اینڈ دی کانسٹیٹیوشن فاؤنڈیشن آف پاکستان میں جناح کی جانب سے انڈیا کے پہلے گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو لکھے گئے خط کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ جناح نے شکایت کی تھی کہ انڈیا کا نام گمراہ کن اور الجھن پیدا کرنے والا ہے۔ ستمبر 1947 میں ماؤنٹ بیٹن کی جانب سے محمد علی جناح کو لندن میں ہندوستانی آرٹ کی ایک نمائش کا اعزازی صدر بنانے کی دعوت دی گئی۔ لاؤ لکھتے ہیں کہ محمد علی جناح نے انڈیا نام استعمال کرنے کی وجہ سے اس دعوت نامے کو مسترد کر دیا اور ماؤنٹ بیٹن کو لکھا کہ افسوس کی بات ہے کہ کسی پراسرار وجہ سے ہندوستان نے لفظ انڈیا اپنا لیا ہے، جو یقینی طور پر گمراہ کن ہے اور اس کا مقصد الجھن پیدا کرنا ہے۔ مسلم لیگ نے تقسیم ہند سے پہلے بھی یونین آف انڈیا کے نام پر اعتراض کیا تھا، حالانکہ ایسا کرنے کی وجوہات کے بارے میں بہت کم وضاحت ملتی ہے۔ تقسیم کے 2 سال بعد ستمبر 1949 میں جب انڈیا کی دستور ساز اسمبلی نے آئین کے مسودے پر بحث شروع کی تو ریاست کے لیے ہندوستان کا نام بھی زیر غور آیا، لیکن اسے مسترد کر دیا گیا۔ ستمبر 1949 کو مسودہ سازی کمیٹی کے چیئرمین بی آر امبیڈکر نے 18ویں آرٹیکل 1 کے مسودے میں ایک ترمیم پیش کی، جس میں تجویز کیا گیا کہ ہندوستان یعنی بھارت ریاستوں کا ایک اتحاد ہوگا۔ محقق وقار مصطفیٰ ٹائمز آف انڈیا کی ایک تحقیق کا حوالہ دیتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اس تجویز نے دستور ساز اسمبلی کے اراکین میں ایک پرجوش بحث کو جنم دیا۔
بھارت نام کے حامیوں کا کہنا تھا کہ اس کی گہری تاریخ اور ثقافتی جڑیں ہیں، جبکہ مخالفین کا خیال تھا کہ انڈیا دوسرے ممالک میں استعمال ہونے کی وجہ سے زیادہ موزوں نام ہے۔ اسمبلی کے ایک رکن ایچ وی کماتھ نے امبیڈکر کے جملے کو اناڑی قرار دیتے ہوئے دو متبادل نام تجویز کیے: بھارت یا انگریزی زبان میں انڈیا ریاستوں کا اتحاد ہو سکتا ہے۔ اس نے نشاندہی کی کہ بہت سے دوسرے ممالک میں ہندوستان کو اب بھی ہندوستان کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کے باشندوں کو ہندو کہا جاتا ہے، چاہے ان کا کوئی بھی مذہب ہو۔ سیٹھ گوون داس، کملا پتی ترپاٹھی، کلور سبھا راؤ، رام سہانے اور گوون پنت نے بھی بھارت کے حق میں ہونے والی بحث میں حصہ ڈالا۔ آخر میں دستور ساز اسمبلی کے اندر شو آف ہینڈز کے نتیجے میں کماتھ کی تجویز کے حق میں 38 اور مخالفت میں 51 ووٹ آئے۔ نتیجتاً اصل لفظ انڈیا یعنی بھارت ریاستوں کا ایک اتحاد ہوگا کامیاب ہوا۔ وقار مصطفیٰ رفعت ندیم احمد کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ جناح کا ماننا تھا کہ انڈیا تمام برصغیر کے لیے مناسب ہے، نہ کہ اس کے ایک حصے کے لیے۔ نہرو نے برصغیر کی تمام تاریخی اور ثقافتی میراث پر دعویٰ تو کر دیا تھا، لیکن ستم ظریفی یہ تھی کہ یہ نام جغرافیائی طور پر ان کی نئی ریاست پر لاگو نہیں ہوتا تھا۔ احمد لکھتے ہیں کہ جب 1950 میں ہندوستانی آئین بنا تو اس میں نئی جمہوریہ کو انڈیا اور بھارت کہا گیا، یعنی ایک ہی جملے میں دو نام مختص کیے گئے۔ اس لیے پاکستان کے برعکس ملک کے نام کی بحث آج بھی انڈیا میں موجود ہے۔ احمد لکھتے ہیں کہ ہوا یوں کہ 5500 سال پرانی تہذیب پر تعمیر ہونے والے پاکستان کا نام مخفف پر رکھا گیا، جبکہ بھارت جس کا ماضی اتنا ہی قابل احترام ہے 4 ناموں پر منتج ہوا۔ بھارت جس کا مطلب ہے سندھ کی سرزمین جو آج پاکستان ہے۔ اپنی اس دلیل کی بنیاد احمد جین آر میکنٹوش کی کتاب دی اینشینٹ انڈس ویلی کو قرار دیتے ہیں۔ اب انڈیا کے آئین کے آرٹیکل نمبر 1 میں انگریزی ورژن میں انڈیا اور بھارت کا استعمال کیا گیا ہے اور ہندی ورژن میں بھارت کا استعمال کیا گیا ہے۔ بظاہر اب تک واقعتاً انڈیا نام کو کسی چیلنج کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور یہ میڈیا میں بھی مستعمل ہونے لگا ہے۔ البتہ سیاست کے اتار چڑھاؤ کے دوران کئی بار انڈیا کی بجائے بھارت نام کو برقرار رکھے جانے کا مطالبہ سامنے آتا ہے۔ 2020 میں بھی انڈیا میں ملک کا نام بدلنے کا مطالبہ کیا جاتا رہا۔ سپریم کورٹ میں بھی اس سلسلے میں ایک درخواست دائر کی گئی۔ سپریم کورٹ نے اس درخواست کو خارج کرتے ہوئے اس معاملے میں مداخلت کرنے سے انکار کر دیا۔ عدالت نے کہا کہ آئین میں پہلے سے ہی بھارت نام درج ہے۔ آئین میں لکھا ہے کہ انڈیا دیٹ از بھارت، یعنی انڈیا ہی بھارت ہے، اور آج کل انڈیا میں ایک مرتبہ پھر یہ بحث شد و مت سے جاری ہے، جس کا آغاز اس وقت ہوا جب انڈیا میں G20 سربراہی اجلاس کے موقع پر انڈین صدر کو عشائیے کے لیے بھیجے گئے دعوت نامے پر لفظ پریزیڈنٹ آف انڈیا کی جگہ پر پریزیڈنٹ آف بھارت لکھا گیا۔ فی الحال نام کے معاملے پر یہ ہنگامہ انڈیا میں سیاسی کشیدگی کا باعث بن رہا ہے اور یہ دیکھنا باقی ہے کہ اس مرتبہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔